تازہ ترین صورتحال ہے حکومت پاکستان میں، یعنی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسپیشلی پنجاب کے بعد فیڈرل میں جو کچھ صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں جو صورتحال ہے اور اوورآل جو ہے وہ صورتحال جو چل رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ ایک تو سب سے پہلے بات کریں گے جناب پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اداروں کے بارے میں بھی جو مسلم لیگ نون کے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی کہ جناب آپ نے ڈپٹی اسپیکر کو کیوں بلایا عدالت میں، آپ نے قاسم سوری کو کیوں نہیں بلایا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق ہو، شہباز شریف ہو، یا جو شاہد حقر عباسی اسپیشلی وہ، اور خواجہ آصف، وہ بڑے ریمارکس اس پہ دے رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کشمیر پریمیئر لیگ اس وقت اس کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے فراڈ کیا ہے، اور فراڈ کرنے کے بعد نہ صرف ان کے خلاف ایف آئی آرز موجود ہیں بلکہ مختلف جو ادارے ہیں وہ بھی حرکت میں آئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں سمیت بہت سے اداروں کو ان کے منہ بند کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب بات اسمبلی میں پہنچ رہی ہے، ڈسکس ہو رہی ہے کہ تحقیقات ہوں گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور چودھری شجاعت صاحب کی جو سیاست ہے اس پر بہت سی نظریں ہیں کہ جناب چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان یہ معاملہ جو آیا ہے وہ کیا ہے، چودھری شجاعت جو ہے وہ کیوں اس قدر جو ہے وہ گئے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ کریڈٹ دے رہے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کو، لیکن کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو جتنا نقصان پہنچایا، یہ میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ کے کچھ فیکشنز ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے جو نقصان مسلم لیگ نون کو دیا پنجاب میں وہ شاید اب ناگزیر ہو چکا ہے کہ اس سے ان کا نکلنا، کیونکہ پنجاب اب کے پی کے بنتا جا رہا ہے، اور وہاں پر پنجاب کے وہ حلقے جہاں پر مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا وہاں پر اب پی ٹی آئی بہت مضبوط ہو کے سامنے آ چکی ہے۔ مزید بھی جو جس طریقے سے یہ آپ نے دیکھا کہ جمعے والے دن ہوا کہ نمبر گیم کے اوپر کیا گیا، اور چودھری شجاعت کا ایک خط جو ہے وہ نکال کے دکھایا گیا، لیکن اس کے بعد ونس اگین پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہیں اس وقت حمزہ شہباز، ان کو بھی روک دیا گیا۔ تو اب تو کہا جا رہا ہے کہ اب ظاہر معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے، ڈالر 240 تک پہنچ چکا ہے، الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں، الیکشن کا اعلان ناگزیر ہو چکا ہے، اور اگر اس سے بھی آگے جائیں گے، اگست سے اور آگے جائیں گے، اعلان نہیں کریں گے تو پھر کسی بھی گورنمنٹ کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اچھا اینی ہو، پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو شہباز شریف ہیں یا حمزہ شہباز ہیں ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو قریبی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو یعنی نیوٹرل جو ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دو طرح کا رول پلے کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ان کو بھی اشارہ کرتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کو بھی جو ہے وہ گیم سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ عدالتیں جو ہیں ان کے کہنے پہ ایک دفعہ کچھ اور کر دیتی ہیں، دوسری دفعہ وہ کچھ کر دیتی ہیں۔ لیکن عمران خان کے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائریکٹلی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پہ الزامات لگائے، انہوں نے چیف جج پہ بھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جو میرے پہ غداری کا بات کی گئی، پھر انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بھی، یعنی تینوں بڑے اداروں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے تحفظات موجود ہیں عمران خان کے الیکشن جیتنے کے بعد بھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اب کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ تاثر یہ دیا جا رہا ہے، یعنی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کو یہ تاثر ملا ہے یا ان کو اتھینٹک ملا ہے کہ جناب ادارے جو ہیں، یعنی نیوٹرلز جو ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب عمران خان کو بھی جو ہے اس کا بھی ساتھ دے رہی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو 70 برس سے چل رہی ہیں، کبھی ایک کہے گا نیوٹرل ہو، کبھی کہے گا دوسرا نیوٹرل ہو، اور جنہوں نے نیوٹرل ہونا ہے انہوں نے کب ہونا ہے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اچھا، ایک تو دوسرا یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز جو چودھری شجاعت ہیں انہوں نے خودکش حملہ کیا ہے، ایسا کہ انہوں نے اپنے جو کچھ بچا کچا تھا اس میں انہوں نے بڑا یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے درمیان کچھ اختلافات کچھ عرصے سے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس کو بیٹھ کے کافی حد تک اس میں بہتری بھی لائی تھی ان چند دنوں میں۔ لیکن چودھری شجاعت شاید ان کے ساتھ آصف علی زرداری اور دوسرے سے رابطے تھے، چودھری شجاعت یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو پرویز الہی نے کارنر کر دیا، یعنی گجرات سے ہی نکال دیا، یعنی ان کو چکوال الیکشن لڑنے کے لیے کہہ دیا۔ چودھری شجاعت کو کبھی کوئی سوائے پرائم منسٹر تھوڑے عرصے کے لیے بنے، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں بنے، اور ہر جگہ پہ پرویز الہی جو ہے وہ پہلے شہباز شریف پہلے یعنی نون لیگ ہو تو اس میں بھی وہ اسپیکر اور وزیر اعلیٰ پہلے آپ کو پتہ رہے، پھر اس کے بعد ابھی بھی وہ اسپیکر ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ الیکشن گجرات سے لڑ رہے ہیں، یعنی جو ان کا آبائی
گاؤں ہے یا آبائی ان کا حلقہ ہے، وہاں پر بھی چودھری شجاعت جو ہے وہ شاید اس طریقے سے نہیں، ان کا کنٹرول نہیں رہا. تو یہ انہوں نے ایک سرپرائز دیا جو کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد ظاہر دو طرح تین طرح کی رائے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور کچھ اور کہیں گے، لیکن پی ٹی آئی کچھ اور کہے گی. لیکن نیوٹرل اگر تجزیہ کار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چودھری شجاعت سے بہت بڑی غلطی کروا دی گئی. ہاں، پریشر ڈیولپ کر کے وہ جو چاہتے تھے، جو انہوں نے بات منوائی تھی چودھری پرویز الہی سے، اس کے بعد بھی وہ اگر اس حد تک گئے تو اب ظاہر ہے یہ انڈو ہوگا، مشکل ہو جائے گا. اور اگر یہ سارا کچھ چودھری شجاعت کے کرنے کے باوجود پرویز الہی دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، یا ان کا ووٹ کاسٹ جو پی ٹی آئی کاف لیگ کا ووٹ ان کی طرف جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی چودھری شجاعت کی جو سیاست ہے یا ان کے بیٹوں کی جو سیاست ہے، جو جس نے بھی ان سے کروایا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا. ظاہر ہے وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ ایک یعنی آپس میں بھائی جو ہیں وہ زرداری صاحب اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. یہ مفاہمت کی بات کی گئی تھی یا جو بھی تھا، لیکن اس میں کہا گیا کہ چودھری شجاعت نے پیسے تو نہیں لیے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک ایسا خودکش حملہ اپنے فیملی پہ کر دیا کہ وہ اب بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کرنا. کشمیر پریمیئر لیگ کی بات کرتے ہیں جناب کہ کشمیر پریمیئر لیگ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی آواز جو اے جے کے اسمبلی ہے اس میں بھی گونج رہی ہے. وہ اگلا سیشن جو ہوگا یعنی پارلیمنٹ کا، اس میں بھی گونجے گی. آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے کچھ ممبر نیشنل اسمبلیز ہیں، انہوں نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا اور وہ بھی اسمبلی میں اٹھائیں گے. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی آواز جو ہے اٹھانے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ کشمیر کے کاز کے نام پر، کشمیریوں کے نام پر، کشمیریوں کی شہادت کے نام پر کشمیر پریمیئر لیگ وہ لوگ کروا رہے ہیں جو بدنام زمانہ، جن کے اوپر 5-10 ایف آئی آرز موجود ہیں. ان کا دفتر تک جو ہے نا کشمیر میں نہیں ہے، کشمیر کا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر موجود نہیں ہے. اور اس میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ پی سی بی اور آزاد جموں کشمیر مل کر جب یہ کر سکتے تھے تو پھر انہوں نے ایک ایسے متنازع دو لوگوں کے حوالے کشمیر پریمیئر کیوں کی. اور اب ایک بہت بڑے لیول پہ ٹیکس چوری کرنا، ٹیکس چوری کے ساتھ ساتھ وراٹ کوہلی کو، اس کے جو چیئرمین ہیں ان کا سریعام جو ہے وہ اداروں کے ہوتے ہوئے سریعام اس کو انوائٹ کرنا اور اس کے بعد اس پہ خاموشی اختیار کرنا. اور پھر وہ یہاں رہے نہیں، پھر انہوں نے لندن میں جا کر ان کے ایک صاحب نے وہاں پر جا کے ایک انڈین کے ساتھ معاہدہ بھی کر ڈالا. اور یہ ڈاکومنٹس اب زبان زدعام ہے، بچہ جانتا ہے اور ان کے پاس پہنچ چکے ہیں. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی ہم ان سے شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہے. ابھی ڈرافٹنگ ہوئی ہے، ڈرافٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا تمام 2-4 ریٹائرڈ پلیئر ہیں ان کے حوالے کی ہوئی ہے پوری کی پوری لیگ. پیسے لے کر بچوں کو کھلایا جا رہا ہے. وہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے کہ کشمیر کی کتنے ایک بچے کھلائے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن کشمیر پریمیئر لیگ اب کراچی پریمیئر لیگ بن گئی ہے کہ راشد لطیف نے اس میں جو کچھ کیا، عبدالرزاق اپنے بچے بھی کھلا رہا ہے اور ساتھ باقی سفارشیں بھی کر کے. تو یہ صورتحال ہے. اور پھر جتنے بھی فرنچائزی جتنے بھی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی بلیک منی ہے جس کو وہ وائٹ کرنے کے چکر میں تھے، لیکن وہ بھی برے پھنس رہے ہیں. اب تحقیقات شروع ہو رہی ہیں تو اس میں ظاہر ہے یہ سارا معاملہ دیکھنا ہوگا کہ کشمیر پریمیئر لیگ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کیوں نہیں استعمال ہوا، انڈر دی ٹیبل پیسہ کیوں لیا گیا، ایس سی سی پی میں وہ نقصان شو کیا جا رہا ہے اور ادھر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. مالکان تو 2 انتظامیہ کے مالکان ہیں، انہوں نے لوگوں کا پیسہ نہ صرف کھایا بلکہ کروڑوں روپے کے اثاثے بھی بنائے. اب ایک اور فراڈ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب کسی کا پلاٹ کہا جا رہا ہے کہ دکھا کے لوگوں کو ان سے کروڑوں روپے لینے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم ایک یہاں پہ 7 سٹار یا 5 سٹار ہوٹل بنائیں گے. اس پر بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ کنسرن ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک طرف لیگ جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے. آپ صرف یہ چیک کیجئے گا کہ یہ عارف ملک ہوں یا چودھری شہزاد ہوں، ان کا انکم ٹیکس انہوں نے کتنا دیا ہے. پراپرٹیز جو ان کی 2 سالوں میں بڑی ہیں، کروڑوں روپے کی بنی ہیں، ان کا انکم ٹیکس کہاں ہے، کتنا دیا انہوں نے. کشمیر گورنمنٹ جہاں پہ انہوں نے مظفر آباد گراؤنڈ لیا، پونچھ اور باغ گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے معاہدہ کر کے لکھا، وہ معاہدے کی کاپی بھی موجود ہے کہ انہوں نے وہاں پہ فلڈ لائٹس لگانی تھی، کشمیر کے کرکٹ کو پروموٹ کرنا تھا، کشمیر میں اکیڈمیاں بنانی تھی، یعنی کرکٹ اکیڈمیز بننی تھی. کوئی سنگل کشمیر میں اکیڈمی نہیں بنی. پھر اس کے بعد گراؤنڈس جو ہے وہ جو لائٹس لگانی تھی وہ نہیں لگائیں، بلکہ ایک اور خوفناک حادثہ، یہ خطرہ یہ جو نظر آ رہا ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عبد الماجد خان صاحب نے ان کو گرانٹ دینے کی بات بھی کی تھی اور کچھ کشمیر گورنمنٹ نے ان کو گرانٹ دی بھی ہے. اب کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو کچھ گرانٹ دی بھی دی ہے، انڈر دی ٹیبل کچھ لیا گیا. اب کچھ کہہ رہا ہے کہ کچھ گرانٹ ان کی باقاعدہ طور منظور کی گئی ہے اور اس میں عبد الماجد خان صاحب کا بڑا رول ہے. اب ظاہر ہے اس میں ہماری ٹیم بھی تحقیقات کر رہی ہے. عبد الماجد خان صاحب بھی ظاہر سمجھدار ہیں کہ ایک طرف وہ اسمبلی میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے گرانٹ واقعی منظور کی ہے اور اس میں ان کے اوپر ایک الزام بھی ہے
کہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر طے کی گئی ہے کہ گرانٹ آپ منظور کریں گے یا گرانٹس آپ نے منظور کی ہے اس میں ایک پرسنٹیج آپ کو ملے گی. اور عبد الماجد خان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو سردار تنویر الیاس ہیں ان کے گھر میں جا کے 5 گھنٹے تک ان کے گھر میں بیٹھے رہے. جس دن افتتاح ہونا تھا سیکنڈ اس کا سیزن کا کے پی ایل کا, انہوں نے مجبور کیا سردار تنویر الیاس کو اور وہ لے گئے. اور اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس سمیت بیرسٹر سلطان جو کہ صدر ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے نہ صرف کشمیر پریمیئر لیگ کے کسی بھی فنکشن میں جانے کے لیے سے کہا کہ ناگزیری, بلکہ انہوں نے تحقیقات کا حکم دیا ہے. اور اب ظاہر عبد الماجد خان صاحب کو یہاں یو ٹرن لینا پڑا اور بہت سی چیزیں دیکھنی پڑی. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا فائنینس منسٹر نے گرانٹ دی ہے, اب ظاہر ہے اس پہ چیزیں سامنے آئیں گی اور 10% کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی حصہ بھی ہے, وہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا پوزیشن ہے. لیکن کشمیر پریمیئر لیگ اس وقت اگر وہ کامیاب ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں آزاد جموں کشمیر یا کشمیریوں کے یا خون کا حصہ ہے. لیکن اگر وہ کشمیری جن شہادتیں دی ہیں اس جب کشمیری لیڈرشپ کو بلایا جاتا ہے دبئی میں تو وہاں ان کو کہا جائے کہ آپ نے کشمیریوں کی بات نہیں کرنی, یہاں پر کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی بات نہیں کرنی ہے, آپ نے صرف کرکٹ کی بات کرنی ہے. اور افسوس کی بات کہ کچھ ایم ایل ایز ہیں, کچھ منسٹر ہیں, انہوں نے اس بات کو مانا ہے وہاں پہ. افسوس کی بات ہے کہ کشمیریوں کے نام پر یہ ووٹ لینے والے, یہ کرنے والے, وہ ایک چند ٹکوں کے اوپر بک گئے اور وہاں انہوں نے جن کے اوپر پیسہ لگایا وہ خاموش رہے. یعنی انہوں نے ان لوگوں کی بات سنی اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ وہاں احتجاج کیا, انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں کریں گے. تو اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا ایک دکھ ہے ان کا یا کتنا ایک سافٹ امیج بحال کرنا چاہ رہے ہیں. ادھر مشال ملک کو بلا کر آپ سافٹ امیج کی بات کریں اور برطانیہ میں جا کر ایک انڈین کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں آپ, تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وراٹ کوہلی کو بلانا کیا ادارے خاموش تھے. تو یہاں پر سوال اٹھ رہا ہے اداروں کے اوپر بھی, وہاں کی انتظامیہ کے اوپر بھی اور پی سی بی پہ بھی, کہ اگر آپ نے کشمیر کا امیج بحال کرنا تھا, کشمیر کے اوپر بات کرنی تھی, سافٹ امیج دکھانا تھا, تو پی سی بی اور آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ کو مل کر کچھ لیگ یہ شروع کر دینی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ آپ 2 ایسے لوگ سامنے لے کے آتے ہیں جن کے اوپر پہلے ہی ایف آئی آرز ہیں, پہلے انہوں نے کروڑوں روپے لوگوں کے دینے ہیں اور اوپر سے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی شو کر کے خسارہ شو کر کے وہ آج بھاگ رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے اتنے زیادہ سٹیک لوگوں کے لے لیے ہیں کہ وہ کشمیر پریمیئر لیگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ملک شاید چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ سے سامنے رکھی ہیں, اب تحقیقات کرنا اداروں کا کام ہے. اور خاموشی جنہوں نے اختیار کی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں خاموشی ایسے اختیار تو نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں. اور جب یہ کہا جائے کہ کچھ لوگوں کو جو بولنے کی کوشش کرتے تھے ان کو ٹھیکے دیے گئے اور ان کو خاموش کروا دیا گیا. کل بھی بڑا اہم معاملہ ہوا کہ انتظامیہ کا ایک شخص گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی کے کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ کے ڈی جی سپورٹ کے پاس ڈی جی سپورٹس کے پاس گئے اور پھر انہوں نے وہاں پر بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں اور بڑی خطرناک حد تک کچھ ویڈیوز ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی.